یزید بن معاویہ ابو خالد اموی وہ بد نصیب شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کرام علیہم الرضوان کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے، جس پر ہر زمانے میں دنیائے اسلام ملامت کرتی رہی اور قیامت تک اس ضلالت کے ساتھ اس کا ذکر ہوتا رہے گا۔ یہ بد باطن سیاہ دل 25 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میسون بنت بہدل کلبیہ کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ نہایت ہی موٹا، بدنما جسم پر بہت زیادہ بال تھے، اس کے بد خلق تھا، پیٹ نکلا ہوا تھا، فاسق و فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی ہیں جن سے بدماشوں کو بھی شرم آ جائے۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خدا عز و جل کی قسم، ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا، یعنی کہ مخالفت کی، ہم نے اس کی بیعت نہیں کی، جب ہمیں یہ اندیشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب آسمان سے پتھر نہ برسنے لگیں۔ یزید نے محارم رشتہ دار جن سے نکاح کرنا حلال نہیں ہوتا، ان سے نکاح کو رواج دیا، عام کیا، سود پبلکلی عام کر دیا، مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کی۔ مکے اور مدینے پر حملے کا واقعہ یہ ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد یزید نے مسلم بن عقبہ کو 12,000 یا 20,000 کا لشکر دے کر مدینہ طیبہ پر چڑھائی کے لیے بھیج دیا، یعنی کہ جنگ کے لیے بھیج دیا۔ اس نامراد لشکر نے مدینہ شریف میں وہ طوفان بدتمیزی برپا کیا کہ اللہ پاک کی پناہ، قتل و غارت گری، طرح طرح کے مظالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسیوں پر کیے گئے۔ وہاں کے رہنے والوں کے گھر لوٹ لیے گئے، 700 صحابہ کرام سمیت 10,000 سے زائد مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، لڑکوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ ایسی بدکاریاں اور بدتمیزیاں کی جن کا ذکر کرنا ناگوار ہے۔ مسجد نبوی شریف کے ستونوں کے ساتھ گھوڑے باندھے گئے، 3 دن تک مسجد شریف میں لوگ نماز نہ پڑھ سکے۔ مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں حضرات صحابہ تابعین کا خون پانی کی طرح بہایا گیا۔ اسی طرح نواسہ رسول ہی کی شہادت کے بعد مدینے پر حملہ کرنے کے بعد مکہ مکرمہ پر یزید نے حملے کے لیے لشکر بھیج دیا۔ مکہ مکرمہ میں ان یزیدیوں نے منجنیق یعنی کہ پتھر پھینکنے والا ایک آلہ، اس کی جدید صورت آپ لے لیں کہ توپ کے ذریعے پتھروں کی بارش کی۔ اس پتھروں کی بارش سے، سنگ باری سے حرم شریف کا صحن مبارک پتھروں سے بھر گیا، مسجد حرام کے ستون ٹوٹ گئے، کعبہ مقدسہ کے غلاف اور چھت کو بھاری نقصان ہوا اور آگ بھی لگ گئی۔ کعبہ معظمہ کی چھت پر اس دھمبے کے سینگ بھی بطور تبرک رکھے ہوئے تھے جو کہ حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے فدیے کے یعنی کہ بدلے کے طور پر جنت سے لایا گیا تھا، وہ سینگ بھی اس آگ میں جل گئے۔ وہاں کے باشندے رہنے والے سخت مبتلا ہوئے مصیبتوں میں۔ الغرض یہ کہ یزیدیوں نے برائی کا ہر وہ کام کیا، ہر وہ گناہ کیا جس سے شریعت مطہرہ نے منع فرمایا تھا۔ جس وقت یزید تخت سلطنت پر بیٹھا 60 ہجری تھی، جس کے بارے میں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من رأس الستین و امارت الصبیان۔ اے اللہ، میں تجھ سے 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں۔ ان کی یہ دعا قبول بھی ہو گئی اور 59 ہجری میں آپ نے مدینہ منورہ میں انتقال فرمایا۔ یہ کیوں تھا کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس ہجری کے بارے میں سن چکے تھے۔ ایک فرمان ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ فرماتے ہیں کہ میری امت میں عدل و انصاف قائم رہے گا، اس میں سب سے پہلے جو رخنہ ڈالے گا اس کا نام ہوگا، یعنی کہ اس کو بگاڑے گا عدل و انصاف کے نظام کو، اس کا نام ہوگا یزید۔